نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ سلسلۃ الصحیحہ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 87۔ اس حدیث کا ٹاپک ہے اے ایمان والوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ یہ ایک آیت کی تفسیر ہے جس پر یہ پوری حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی شرم والے اور بدن ڈھانپنے والے شخص تھے۔ ان کی حیا کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی بھی حصہ نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ بنی اسرائیل میں چند لوگوں نے آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بدن چھپانے کا اہتمام صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے جسم میں عیب ہے، یا پھلبری کہتے ہیں برس، یا خصیتین بڑے ہوئے ہیں۔ خصیتین یعنی ان کے پرائیویٹ پارٹ ڈس آرڈر میں ہیں، یا کوئی اور آفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تہمت سے بری فرمائیں جو انہوں نے لگائی ہے، یعنی جو بنی اسرائیلیوں نے لگائی ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں علیحدہ ہوئے اور اپنے کپڑوں کو پتھر پر رکھا، پھر غسل کیا۔ جب فارغ ہوئے تو کپڑوں کی طرف گئے تاکہ ان کو اٹھائیں تو پتھر آپ کے کپڑوں سمیت بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اٹھایا اور پتھر کے پیچھے دوڑے اور کہہ رہے تھے کہ اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی جماعت تک پہنچ گئے۔ انہوں نے آپ کو برہنہ دیکھا، اللہ کی مخلوق میں سب سے اچھی حالت میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی باتوں سے برات کر دی۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم موسیٰ میں کوئی نقص نہیں۔ چنانچہ پتھر ٹھہر گیا، آپ نے اپنے کپڑوں کو اٹھایا اور پہنا اور لاٹھی سے پتھر پر مارنا شروع کر دیا۔ اللہ کی قسم اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے 3 یا 4 یا 5 نشانات پڑ گئے، اور اس آیت میں اسی واقعے کا تذکرہ ہے۔ یہ آیت جو ہے سورہ احزاب کی 69 ہے، جس کا ٹیکسٹ کچھ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تو اللہ نے اسے اس سے بری قرار دیا جو انہوں نے کہا، اور اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والے تھے، یعنی موسیٰ اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والے تھے۔ یہ روایت بخاری مسلم دونوں میں آتی ہے، اور سلسلۃ صحیحہ میں تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں۔ اس حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا کیا رویہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو برداشت کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی اس میں یہ ٹاپک پڑھا تھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی آزمائش تھی جو قوم کی طرف سے انبیاء کو دیکھنے کے لیے ملتی تھی۔ بدعمل، زبان دراز اور شاطر قسم کے لوگ ہمیشہ نیک لوگوں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، اور جو بھی اللہ والے ہوتے ہیں ان کو پریشان کرنا، ان کو باتیں سنانا، ان پر فکرے بازی کرنا اور ان پر تہمتیں لگانا ایسے لوگوں کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا، اور قیامت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا یوں ہی دفاع کرتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بندوں کا نگران ہے، نگہبان ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس حدیث میں بنی اسرائیل کی الزام تراشی اور تہمت کا ذکر ہے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس سے بری فرما دیا۔ اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کی شرافت، خاموشی اور سادگی کو اس کی خامی یا بزدلی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج عمومی طور پر آپ دیکھیں جو لوگ شریف النفس ہوتے ہیں،
زیادہ تر خاموش رہتے ہیں، سادہ طبیعت ہوتے ہیں، تو لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ان پر باتیں بناتے ہیں. تو شریف النفس لوگوں کی شرافت ان کی خامی نہیں ہے. اسی طرح سے جو لوگ خاموش رہتے ہیں، خاموش رہنا ان کی خامی نہیں ہے. اسی طرح سے جو لوگ سادگی اپنائے ہوئے ہیں، یہ سادگی اپنانا ان کی خامی نہیں ہے. جو بھی باعمل مسلمان ہوتے ہیں ان کا مذاق بنانا بہت ہی بڑا گناہ ہے. جو لوگ بھی باعمل مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے، ان کا دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں نا. جو کچھ بھی انبیاء چھوڑ کر گئے ہیں یہ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں، تو یہ انبیاء کے وارثین ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سپورٹ پر کھڑے ہیں. تو اس حدیث سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کا یہ وتیرہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کا مذاق اڑائیں یا کسی کے بارے میں باتیں بنانے والے ہوں. کیونکہ بعض دفعہ کچھ چیزیں جو شریف النفس لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنی طرف سے ان پر باتیں لگاتے ہیں، کچھ نہ کچھ گمان کر کے خود سے ازیوم کرتے ہیں کہ یہ کام فلاں اس لیے نہیں کر رہا کہ اس میں یہ عیب ہے. جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ موسیٰ ہمارے ساتھ غسل کرنے نہیں آتے، اپنے کپڑے ہمارے سامنے نہیں اتارتے، لازماً ان کے جسم پر عیب ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ تو حیا کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے تھے. پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ نہروں کے پاس غسل کرنے جاتے تھے، تو اجتماعی طور پر مرد حضرات چلے جاتے تھے اور پھر غسل کر کے سب واپس آتے تھے. تو حضرت موسیٰ اس طرح سے نہیں کرتے تھے. حضرت موسیٰ جو تھے وہ اس وقت کا انتظار کرتے تھے جب سب چلے جائیں، اور وہ تنہائی میں غسل فرماتے تھے، اور یہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ حیادار تھے. پھر آپ کو اس حدیث میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ نظر آ رہا ہے کہ جیسے ہی وہ پتھر رک گیا اور حضرت موسیٰ کو اپنے کپڑے مل گئے اور انہوں نے پہن لیے، تو انہوں نے پھر پتھر کی پٹائی لگائی. اور حدیث میں باقاعدہ یہ الفاظ ہیں کہ 3 یا 4 یا 5 نشانات اس پتھر پر پڑ گئے. اہم نقطہ کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی حیادار انسان کی حیا کو تار تار کیا جائے تو اس کو غصہ آتا ہے. وہ اس معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز برداشت نہیں کرتا ہے. اور آج آپ دیکھیے حیا کے کیا معاملات ہیں. ایک تو بے حیائی عام ہے، اور جو لوگ بے حیائی کر رہے ہیں ان کو تو کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں ہے، بلکہ ان کو حیا کرنے کا کہا جائے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے. یہاں بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کی حیا کو کوئی تار تار کرے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کا کہے تو آپ کو وہ چیز بری فیل ہونی چاہیے، تو آپ کو غصہ آنا چاہیے. اور معاملات اب آج کل تو الٹ ہی ہو گئے ہیں. خیر، بہت سارے نقطے اس حدیث سے پتہ چلتے ہیں. ایک تو نبی کا حیادار ہونا، دوسری بات یہ ہے کہ بد زبان اور برے لوگوں کا عمل کیسا ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، ان کا سپورٹ کرتا ہے، ان کا دفاع کرتا ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا. چونکہ اس میں حیا کی بات ہو رہی ہے تو ہم سب کے لیے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حیا کا جو انتظام کر رکھا ہے نا، وہ حجاب کی صورت میں ہے. اس حدیث سے کیا سیکھتے ہیں کہ حجاب میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اپنے حجاب کی حفاظت کرنی ہے اور پراپرلی اس کو پریکٹس کرنا ہے، اور اس حجاب کو تار تار کرنے والی چیزوں سے بچ کے رہنا ہے. بے شک لوگ آپ پر باتیں کریں، کیونکہ حجاب والی لڑکیوں پر بھی اسی طرح سے باتیں ہوتی ہیں کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کو، تو اس لیے جہاں جاتے ہیں عبایا پہن کر آ جاتے ہیں، یا پھر یہ دیکھنے میں اتنی اچھی نہیں لگتی ہیں اس لیے یہ حجاب کر لیتی ہیں. ایسی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے اچھا آپ کو تو تیار ہونے کا کوئی خرچہ ہی نہیں، کپڑے سلانے کے کوئی خرچے نہیں، یا آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، ماڈرن نہیں ہیں. بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کہی جاتی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آج کل کی دور کی لڑکیاں نہیں لگتی، پرانے زمانے کی لڑکیاں ہیں، پرانی سوچ. ایسی لڑکیوں کو لوگ اپنے گھروں میں بہو بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ معاشرے میں اس طریقے سے چل پھر نہیں سکتی نا.
تو کوئی بات نہیں. حضرت موسیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اپنے ڈریس کو اتار کے تمہیں دکھا دیتا ہوں، میرے اندر تو کوئی عیب نہیں. اور آپ باتیں دیکھیں کیا کیا کر رہے تھے کہ ان کی جسم میں کوئی عیب ہے یا ان کو برڈس کی بیماری ہے. برڈس کی بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ جسم میں ایسے سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں جو ہماری اسکن کو ٹو ٹون کر دیتے ہیں، یعنی لائٹر اسپاٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. عمومی طور پر یہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے اسکن میں ایسے پیچز آ جاتے ہیں کہ دیکھنے میں اسکن اچھی نہیں لگتی، تو کہتے ہیں اس کو برڈ سے لگتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اس سے بھی زیادہ بری بات کہ خصیتین بڑے ہوئے ہیں، یعنی اس کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے وہ ڈس آرڈر کا شکار ہے، اس لیے یہ ہمارے سامنے نہیں آتا. یعنی آپ دیکھیں کس حد تک گئے یہ باتیں سنانے میں بھی. لیکن حضرت موسیٰ نے پھر بھی ان کی باتوں کو برا نہیں منایا اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی سچویشن بنائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات ہوئی. جواب دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ان کے منہ سے نکلوایا کہ موسیٰ میں کوئی عیب نہیں. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر حیا کو اپناتے ہیں تو لوگوں کے منہ سے نکلے گا کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ ہی نیک اور شریف ہیں، آپ ہی وہ بچیاں ہیں کہ جن کو اپنے گھروں کی رونق بنانا چاہیے. لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں اتنی برائی عام ہو چکی ہے، اتنی بے حیائی عام ہو چکی ہے کہ اس بات کو ہو سکتا ہے کہ وقت لگے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دفاع کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم سلسلۃ الصحیحہ کے اس سلسلے کو یہیں روکیں گے اور ایک بہترین میسج کے ساتھ ہم اپنی کلاس کو ختم کریں گے کہ ہم سب نے اپنی حیا کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.